السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وأصحابه وعلى وارث كماله وغاصنا الغاص العاقل الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدنا معين الدين حسن السندي الأجمري وسيدنا أبو الحسن علي الشاذلي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. پچھلے جمعہ ہم نے 50ویں آیت کی تفسیر کا آغاز کیا تھا. انشاءاللہ آج اس کو تکمیل کریں گے اور 51 یعنی 51 ورس کی انشاءاللہ تعالی تفسیر کا آغاز کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور جب ہم نے تمہیں بچانے کے لیے دریا کو پھاڑ دیا سو ہم نے تمہیں اس طرح نجات عطا کی اور دوسری طرف ہم نے تمہاری آنکھوں کے سامنے فرعون کو غرق کر دیا. اور کینوی آیت کا ترجمہ یہ ہے اور وہ وقت بھی یاد کرو وَإِذْ وَعَدْنَا اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ فرمایا تھا پھر تم نے موسیٰ علیہ السلام کے چلا و اعتکاف کے جانے کے بعد بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا اور تم واقعی بڑے ظالم تھے. 51th ورس کا انگلش میں ٹرانسلیشن یہ ہے کہ And also recall the time when we made an appointment with Musa ﷺ for 40 nights. Then after Musa, that means Musa ﷺ went into retreat, you took the calf as your God for worship and you were no doubt awful transgressors. سبحان اللہ. پچھلے ہم نے عرض کیا تھا کہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی جو قوم تھی بنی اسرائیل کو نجات دی فرعون سے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یاد دلا رہا ہے اور اپنی نعمت کا اظہار فرما رہا ہے کہ تمہاری نظروں کے سامنے ہم نے فرعون کو غرق کیا. یعنی 3 دن تک وہ وہیں تھے اور دیکھتے رہے اور اس کے بعد بھی ان کو یقین نہیں آ رہا تھا. تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر فرعون اور اس کے جو حوالی تھی چند کی لاشوں کو باہر نکال پھینکا تاکہ یقین ہو جائے تمہیں کہ یہ مر چکا ہے, مردہ ہو گیا. کیونکہ ایسی سپر پاور مانی جاتی تھی فرعون کی اور اس کا تباہ ہونا اور ایسے حالات میں کہ جبکہ بنی اسرائیل کے پاس کچھ نہیں. یہ تمام باتیں توکل پر قائم ہیں. امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات دینے اور غرق کرنے کا ذکر فرمایا مگر اس دن کا ذکر نہیں ہے. تو اس کے متعلق صحیح احادیث ہے امام بخاری امام مسلم کے کہ جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے دیکھا کہ چند یہودی روزہ رکھیں اور خوشی منا رہے ہیں. تو باقاعدہ جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا تو یہودیوں نے کہا کہ ہم آج کے دن اس لیے خوشی منا رہے ہیں کہ آج کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی تھی. جب وہ نجات دی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھا تھا شکرانے میں. تو ہم اس کی اتباع میں روزہ رکھے ہیں. تو باقاعدہ جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ کہ تم سے زیادہ قریبی تو ہم ہیں. کیونکہ قرآن نے موسیٰ علیہ السلام کی جو عظمت و رفعت بیان کی ہے سبحان اللہ کہیں اور ہمیں نہیں ملتی جو قرآن نے بیان فرمایا سبحان اللہ. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس دن روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی حکم دیا اور یہ 2 سال تک فرض رہا. جب دوسرے ہجری میں جب رمضان پر فرض کیا گیا تب اس کی فرضیت ختم ہو گئی. ایک استحباب باقی رہ گیا یعنی ایک نفلی عبادت ہو گئی, فرض نہیں رہی. حضرت عائشہ فرماتی کہ نہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی روزہ رکھا کرتے تھے جیسا کہ امام قرطبی نے کئی دلائل لائے ہیں. تو بہرحال اس دن جو تھا 10 محرم تھا اس کو عاشورہ کہتے ہیں. اور ایک حدیث میں آیا کہ
یہودیوں کی مخالفت کرو، تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس دن روزہ نہ رکھو نہیں ہے، بلکہ روزہ رکھو بلکہ اور ایک ایڈیشن کرو، کیونکہ یہ یہودیوں کی نقالی تھی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں رہوں تو پھر اگلے سال 9 کا بھی روزہ رکھوں گا، تو 9 اور 10 کا رہنا چاہیے، 1 کا رہنا علماء اکرام مکروہ بیان کرتے ہیں، لیکن اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وبارک وسلم، تو اس دن ہم روزہ رکھنا چاہیے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ دنوں کو آبزرو کرنا، یاد کرنا اور یادگاریں قائم کرنا یہ بھی سنت رسول میں سے ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نجات پانا اس سے کئی درجہ بڑھ کر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں مبعوث ہونا ہے اور آپ کا جو اعلان نبوت کرنا ہے، سبحان اللہ، پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کرنا ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی اس کو آبزرو کرنا، یاد کرنا، اور پھر سرکار غزوہ بدر اور غزوہ احد کو یاد کرنا، یہ تمام چیزیں یاد کیا ہے کہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور قریب کرتا ہے اور ایمان میں زیادتی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے، تو ان کو کرنا چاہیے۔ بہرحال آئیے اب ہم دوسری آیت کی طرف آتے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ وَعَدْنَا، یعنی حضرت تفسیر ابن عباس میں ہے کہ وعظ وہی ہے کہ یاد دلانے کے لیے کہ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا کہ موسیٰ کو 40 راتوں کا بِإِعْطَاءِ الْكِتاب، یعنی کتاب عطا کرے، قانون عطا کرے، سبحان اللہ۔ پھر while he was gone، یعنی گئے تھے تو اس کے درمیان تم نے کیا کیا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، تم نے you chose the calf، یعنی تم نے بچڑے کو چوز کر لیا، یعنی اس کی عبدتم العجل، یعنی ان کی عبادت کی، من بعدہ، یعنی جب وہ گئے ہوئے تھے، من بعد انطلاقہ الى الجبل، کہ جب وہ جبل یعنی ماؤنٹ سینائی کی طرف کوہ طور پر گئے تھے یہ لانے کے لیے، تو ان دا مین ٹائم وہ 40 دن جو تھے، ان 40 دنوں میں تم نے جو خرابی کی، وانتم ظالمون، اور تم بہت ہی رانگ ڈوئرز تھے، یعنی تم بہت ہی گناہ گار تھے، تم بہت ظالم تھے، ظلم کیا تم نے، ایک ایسے کو خدا بنایا جو خدا ہی نہیں ہو سکتا، نعوذ باللہ، یعنی کسی اس کا ایگزسٹنس ہی نہیں ہو سکتا، ممتنع الوجود تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر ایک احسان جتا رہا کہ اگرچہ کہ تم نے بعد میں بھی ذکر ہے کہ پھر میں نے تمہیں معاف کیا، کیسے معاف کیا وہ انشاءاللہ اگلی آیت میں ہے۔ تفسیر جلالین میں بھی کچھ اسی طرح ہے، مگر اس میں تھوڑا ایڈیشن یہ کیا کہ سامری کو بھی انہوں نے ایڈ کیا کہ سامری while Hazrat Musa alayhi salam was gone to receive the Torah, in the meantime what Samiri did was he instigated people to follow him and worship the calf. تو انشاءاللہ اس کی تفصیل ہم آگے عرض کریں گے۔ اب آئیے ورڈ بائی ورڈ ہم جاتے ہیں۔ وَإِذْ وَعَدْنَا، وَعِذْ جو ہے وذکر کے معنی میں آتے ہیں، یاد کرو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو یاد کرے، جو پاسٹ میں ہو گیا اس کو یاد کرا رہا ہے، تو یہ یاد کرنا اور دنوں کو بھی یاد کرنا چاہیے کہ کس دن ہوا۔ اگر وہ دن ہمیں یاد رہیں گے نا تو بہتر ایک یہ ہوتا ہے کہ ایک ریمائنڈر ہوتا ہے ہر ایک کے لیے، ہماری خصوصاً آنے والی نسلوں کے لیے، ورنہ لوگ بھول جائیں گے، کیونکہ دنوں کو اب ہم یہ منڈے ہے، یہ ٹیوزڈے ہے، یہ وینسڈے ہے، یہ پلٹ کے آ رہا ہے، اور وہ ایک یاد بھی دلاتا ہے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو روزہ رہتے تھے، پوچھا گیا کہ آپ کیوں روزہ رہتے ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اسی دن میں پیدا ہوا، اسی دن مجھ پر وحی نازل ہوئی، سبحان اللہ، یہ یاد دلانے کے لیے ہے۔ تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اذ جو ہے وذکر کے معنی میں آتا ہے کہ یاد کرو۔ وَإِذْ وَعَدْنَا، سبحان اللہ، ہم نے وعدہ فرمایا تھا، کس سے؟ موسیٰ سے۔ اب وعدہ یعید وعدتاً، یعنی وعدہ کرنا، خواہ وہ اچھا ہو کہ برا ہو، وعدہ کو پورا کرنے کہتے ہیں، لیکن علماء لغت فرماتے ہیں کہ جو خیر کا وعدہ کیا جاتا ہے اس کو وعدہ فرمایا، اور جو شر کا وعدہ کیا جاتا ہے، کسی کو تباہ کر دیں گے، کسی کو کچھ کر دیں گے، کسی کو تکلیف پہنچا دیں گے، اس کو اوعدہ کے معنی، اوعدہ کا لفظ قرآن میں استعمال کیا گیا ہے۔ تو وعدہ کے مطابق، اور میعاد اس کو کہتے ہیں جو وعدہ زمانہ یا مقام ہو، it's about means the time and the place of the promise۔ تو یہاں پر موعدن کے معنی وہی ہے کہ وعدہ کے آتے ہیں، نیز وعدہ گاہ، جو وعدہ کے لیے جو جگہ منتخب کی جائے۔ الوعید، وعید دراصل اس کو بھی کہتے ہیں، یہاں عرب میں جو رہتے ہیں ان کو وہ جانتے ہیں کہ وعید کے معنی اس کو کہتے ہیں جو بڑبڑاہٹ ہوتی ہے کیمل کی، یعنی اونٹ کی،
جب وہ لڑنے کو آتا ہے, جب وہ اٹیک کرنا چاہتا ہے, وہ بڑبڑاتا ہے ایک خاص قسم کی, تو اس کو بھی وعید کہتے ہیں. اور یہاں پر وعید جو دراصل دھمکی اور تہدید کے استعمال کے لیے بھی آیا ہے. تو سورہ بقر میں وعدنا موسیٰ, ہم نے وعدہ کیا تھا موسیٰ سے. تو یہاں پر وعدہ یعنی, اور وعدہ یعنی اس میں یہ وعدہ, اس میں اللہ نے وعدہ فرمایا تھا اور موسیٰ نے اس کو ایکسیپٹ کیا تھا اور سر تسلیم خم کیا تھا, اور وہ وقت وہ چلے گئے تھے. سبحان اللہ. یہ اسی لیے مفاعلہ میں آیا نا, کام کے انجام ہونے کے لیے, کیونکہ خدا کا جو وعدہ ہے وہ بے شک سچا ہے, پورا ہوتا ہے, اور اپنے وعدے کو پورا تکمیل کرتا ہے. اور جہاں وعدہ قرآن میں کیا گیا ہے, قرآن میں جہاں جہاں بھی اللہ تبارک و تعالی وعد اللہ الذین آمنوا وبشر الذین آمنوا, اس طریقے کے جو الفاظ میں ملتے ہیں, وعد اللہ الحسنى, کہ ان کو جنت کا وعدہ فرما دیا, یہ دراصل رزلٹ بتا رہا ہے کہ تم اگر دنیا میں اچھے کام کرو گے, نماز پڑھو گے, روزہ رکھو گے, زکوٰۃ دو گے, جو احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر جاری کیے ہیں, حکم فرمائے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے, اس کو اگر کرتے رہو گے تو پھر وہ وعدہ فرمایا, وعدہ یعنی اس کا انجام, ان کو جنت ملے گا, پھر دنیا اور آخرت اور قبر کی زندگی, پھر حشر کی, نشر کی, اللہ اکبر, پھر پل صراط کی جو واک ہے, تمام کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے کہ ہر چیز کے لیے ہم آسانیاں کر دیں گے. اور وعید بھی فرمایا ان کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین پر نہیں چلتے ہیں, جو قوانین پر نہیں چلتے, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات پر نہیں چلتے, ان پر وعید ہے, ان پر عتاب ہے, ان کے اوپر ایک ٹورمنٹ ہے, ان کے اوپر ایک عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ بنا رکھا ہے. اور وہ اپنے وعدے کا سچا ہے, وہ پورا فرمائے گا. انک لا تخلف المیعاد, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدہ کیا ہوا جو وقت اور ٹائم جو بتایا ہے اس سے خلاف نہیں کرتا, وہ سچا ہے. سبحان اللہ. وَإِذْ وَعَدْنَا, سبحان اللہ. تو یہ وعدہ کے متعلق میں نے آپ کے سامنے عرض کیا. موسیٰ, یہاں پر کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا پہلی مرتبہ نام آ رہا ہے, تو ہمیں جاننا چاہیے کہ ان کے اس کے معنی کیا ہے اور اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے, کیوں موسیٰ پڑ گیا ان کا نام. امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں, اور امام اسماعیل حقی اور دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ دراصل ایک عجمی نام ہے موسیٰ, منہ اور شاہ سے بنا ہے. وہ شاہ کا سین سے تبدیل کر دیا گیا. منہ کے معنی پانی کے آتے ہیں, سا کے معنی درخت کے آتے ہیں. عجمی ایک فورن نیم ہے, یہ عربی نام نہیں ہے, کہ عبرانی نام بھی ہو سکتا ہے, اور امام قرطبی فرماتے ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والد محترمہ جب ایک صندوق میں ڈال کر, ایک باکس میں ڈال کر دریا میں چھوڑ دیا تھا, تو دریائے نیل سے نکل کر ایک نہروں سے ایک ایسی نہر جو فرعون کے محل کی طرف جاتی تھی, وہاں وہ چلے گئی اور گئی, تو وہاں پر ایک درخت تھا, درخت سے جا کے ٹکرائی اور وہاں رک گیا وہ جو صندوق تھا. اور پھر وہاں سے جو نکالا گیا, تو چونکہ وہ پانی پر تھا, منہ اور سا درخت سے لگا, تو اس کا نام ہی موسیٰ پڑ گیا. سبحان اللہ. تو یہ ہے, تو اس کی اور ان کا شجر نسب حضرت امام ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, ہوا موسیٰ بن عمران بن یسحر بن قاہث ابن لاوی بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم, یہ شجر نسب ہے. اور تفاسیر میں اور حادث میں اور نسب کا بڑی اہمیت ہے, اور سرکار نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو اپنا نسب سکھاؤ, یعنی اپنی حقیقت سکھاؤ, کہیں اپنے آپ کو کسی کی طرف منسوب نہ کر لیں. اور ایسے شخص پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے جو کسی کے نسب میں داخل ہو جائے یا نسب سے خارج ہو جائے, کہتے کہ میں اس کا بیٹا نہیں ہوں, تو اللہ کی لعنت ہے. اور اپنے آپ کو کسی ایسے گھرانے کی طرف نہ ڈالے, استغفر اللہ, اپنی ماں پر الزام لگا رہا ہے, تو یہ چیز کا سمجھنا ہے. تو یہ نسب کا بڑا ذکر کیا گیا, نسب کی بڑی اہمیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا تفصیل سے سورہ قصص میں ذکر فرما رہا ہے, اور سورہ طٰہٰ میں, کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ قصص کی آیت نمبر 7 سے لے کر 13 تک بڑا تفصیل سے ذکر کیا. میں اس کو اگر ترجمہ کروں تو بہت دیر ہو جائے گی. میں خالی اس کے جو اس کا فہوا ہے, اس کا جو آؤٹ پٹ ہے, وہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. کہ جیسا کہ پچھلے میں نے عرض کیا تھا کہ بنی اسرائیل میں کو سے بڑا خوف ہو گیا تھا فرعون کو, کہ ان میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو اس کو تہس نہس کر دے گا. تب اس نے حکم دیا تھا کہ تمام بچوں کو قتل کر دیا جائے. تو قتل کرتے گئے, اور کئی سالوں تک ہوا. تب قبطی ڈرنے لگی کہ اگر یہ بنی اسرائیل ختم ہو جائیں گے تو پھر ہم پر مصیبت پڑے گی.
تو بڑی میٹنگ ہوئی, انہوں نے کہا کہ بہرحال وہ نجومیوں سے مل کر کہا کہ ٹھیک ہے 1 سال بچوں کو قتل کریں گے, 1 سال نہیں قتل کریں گے. جس سال نہیں قتل کرنا تھا وہ حضرت ہارون علیہ السلام تھے, وہ بچ گئے. پھر جس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اس دن بچوں کو قتل ہونا تھا. تو حضرت ام موسیٰ کے متعلق قرآن فرماتا ہے کہ بڑی ان کی تعریف فرمائی ہے. ان کا نام دراصل یخبت بتایا گیا, اللہ تعالی عالم. اور صوفیاء اکرام ان کے نام کا وسیلہ لے کر دعا بھی کرتے ہیں. صوفیاء ہمارے اوراد میں چیزیں آئی ہیں کہ اللہ تبارک ان کی دعا, ان کا وسیلہ لے کر دعا کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے. تو بہرحال حضرت موسیٰ نبینا علیہ السلام جب تولد ہوئے اور جب حمل ٹھہرا حضرت موسیٰ کا, تو لوگوں پر ظاہر نہیں ہوا. اور زمانے میں لوگ پھرتے تھے اور عورتوں کو بھیجا جاتا تھا ہر گھر میں جا کے دیکھو کوئی پریگننٹ تو نہیں, کیونکہ ظاہر ہو جاتا تھا. اور عورتیں جا کے باضابطہ ٹچ کر کے دیکھا کرتی تھی عورتوں کو کہ کوئی پریگننٹ تو نہیں. اگر ہوتی تو جب وضع حمل ہوتا تو یعنی جب ڈیلیوری ہوتی تو ماں باپ کے سامنے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے تھے تاکہ ان کو بھی احساس ہو جائے کہ مر گیا ہے. کہ ایسا نہ ہو کہ ان کے خیال میں کوئی بات آ جائے کہ کہیں نہ کہیں یہ بچہ کہیں اس کی جستجو میں نہ لگ جائے. تو ایسا ہوتا رہا. لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت یخبت یا ام موسیٰ بڑی پریشان ہو گئی کہ اب کیا کیا جائے, پیدا تو ہو گئے. تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر قرآن فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِهِ کہ ہم نے موسیٰ پر ابن موسیٰ پر یعنی والدہ موسیٰ پر وحی کی. یہاں علماء اس کا وحی نہیں کہتے کیونکہ وحی صرف انبیاء پر ہوتی ہے. یہاں معنی اس کے بدل جائیں گے سیاق و سباق سے, یعنی ان کو انسپائرڈ کیا, ان کو الہام کیا گیا. کہا گیا کہ تم ان کو دودھ پلاتی رہو. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ جب تمہیں خوف ہو تو تم کیا کرو, دریا میں ڈال دو. اور وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي خوف نہیں کھانا اور غم بھی نہیں کھانا کہ اِنَّا رَعَادُوهُ إِلَيْهِ کہ ہم انہیں تمہاری طرف لوٹ آئیں گے. وَجَعَلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ اور انہیں رسولوں میں ہم نے کیا ہے. سبحان اللہ. بس جب وہ پیدا ہوئے تو حضرت ام موسیٰ نے پہلے ایک صندوق بنا لیا تھا اور ان کا گھر جو تھا بالکل ہی ریور نائل کے, دریائے نیل کے بالکل کنارے تھا, بارڈر پہ تھا اس کی. تو انہوں نے کیا کیا, ایک صندوق بنایا جو روئی سے بھرا ہوا تھا تو بچے کے لیے بڑا نرم ہو. اور اس کے بعد کیا کیا تھا کہ اسی میں رکھتے تھے اور ایک ڈوری جو ہے اس سے باندھ دی تھی. اگر کوئی آتا نظر تو جلدی سے دریا میں ڈال دیتے, پھر بعد میں جب وہ کوئی چلا جاتا تو پھر کھینچ لیتے, پھر انہیں دودھ وغیرہ پلایا کرتی اور فیڈنگ کرتی. اس طریقے سے ایک معمول رہا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کچھ لوگ گزرے, خفتی بڑی سختی سے گزر رہے تھے, وہ ہیبت کھا گئی اور وہ جو ڈوری باندھنا تھا وہ باندھنا بھول گئی اور وہ چھوٹ گیا. اللہ اکبر. جیسا چھوٹا وہ لوگ بھی چلے گئے. بڑی پریشان ہوئی, اتنی دور ہو گئی کہ ان کو جا کر لے نہیں سکتی. تو ان کی جو بڑی بہن تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی, ان کا نام تھا مریم بنت عمران. قرآن میں 2 مریم کا ذکر ہے. ایک یہ مریم ہے جو تو کئی سو سال پہلے کی ہے, اور موسیٰ علیہ السلام کے والد کا بھی نام عمران تھا. تو بہرحال ان کو انسٹرکشن دی کہ بھئی اس کو فالو کرتے رہو کہاں جاتا ہے. تو وہ کنارے سے ہوتے ہوئے دیکھتے رہی یہاں تک کہ وہ دریائے نیل پہ سے بہتا ہوا ایک نہر کے ذریعے, ایک لیک کے ذریعے وہ اس طرف چلا گیا جہاں حضرت آسیہ بیٹھی تھی اور اس کی باندیاں بیٹھی تھی. اور وہاں پر جیسے ہی وہ نظارہ دیکھ رہی تھی, وہ جب وہاں پہنچا وہاں تک کہ اس کی نظر پہنچی. اس کے بعد کیا ہوا قرآن بیان فرماتا ہے کہ وہ ایک درخت سے ٹکرایا اور پھر وہاں سے جب دیکھا گیا اور حضرت آسیہ نے کیا کہا کہ بھئی کیا ہے اس کے اندر, اس صندوق میں. جب کھولا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے چہرے کے متعلق فرماتا ہے وَأَلْقَيْتَ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی محبت ڈال دی تھی ان کے لیے. جو بھی ان کو دیکھتا محبت کرنے لگتا, جن کا دل نرم ہو, خدا کے خوف سے ہو, بس چہرے ہوتے ان کو دیکھتے ہی دیکھنا دل کہتا ہے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. یہی بات سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. بہرحال جیسے ہی اس کو کھولا گیا تو وہ اس نے کہا میں دیکھنا چاہوں گی. جیسا ہی حضرت آسیہ نے دیکھا, جو کہ فرعون کی بیوی ہے, ظالم کی بیوی ہے, اللہ اکبر, لیکن بڑی ہی ایمان والی تھی اور بہت ہی سعید القلب تھی. اللہ اکبر. انہوں نے جب دیکھا دل آ گیا. سبحان اللہ. اور اس کے بعد وہ فرعون کی نظر بھی پڑ گئی. تب فرعون سے انہوں نے کہا قالت امرأة فرعون قرة عین
عین لی و لکا، فرعون کی بیوی نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر کہا کہ میری اور تیری آنکھ کی ٹھنڈک ہے یہ، دیکھ کتنا خوبصورت پیارا بچہ ہے. اللہ اکبر، لا تقتلوہ، اسے قتل مت کر. اللہ اکبر، عسیٰ ان ینفعنا، شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچا دے. او تتخذہ ولدا، یا ہم ان کو اپنا متبنین، اپنا بیٹا بنا لیں. وہم لا یشعرون، انہیں اس کا شعور نہیں تھا کہ بھئی اصل یہی ہے ان کے گھر میں آ کے ان کو تہس نہس کرنے والا ہے. اور یہ بے شک حضرت آسیہ کے لیے بہت بڑا سرمایہ بنا، وہ مومنہ ہوئی. اللہ اکبر. حضرت آسیہ، قرآن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 عورتوں کے متعلق فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی برگزیدہ کیا ان کو، بہت ہی ہائیلی ایلیویٹڈ، ہائیلی چوزن. اینڈ دیر آر 4. کون ہے؟ حضرت آسیہ، حضرت مریم، حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ مجمعین. یہ چاروں کو اللہ اس صحیح احادیث سے آیا ہے کہ ان کو بہت برگزیدہ کیا، اور ان چاروں میں حضرت فاطمہ کو بہت بلند کیا. بہرحال جب اس کے ہاتھوں کو لگا تب وہ کئی مرتبہ قتل کرنے کی کوشش بھی کیا، لیکن ایک طویل واقعہ ہے. بہرحال یہ ان کی بہن جو تھی بڑی پریشان ان کو دیکھ رہی تھی. اب چونکہ وہ نظر سے اوجھل ہو گیا، لیکن جب اندر محل میں ان کو دودھ پلانے کا مسئلہ ہوا، وہ کسی کا دودھ ہی نہیں پیتے. اللہ اکبر. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ حرمنا علیہ المراضع، کہ ہم نے حرام کر دیا کہ کسی دایا کا دودھ پیے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کے انتظامات کیسے ہوتے ہیں، تمام چیزیں ٹرسٹ پہ ہے اللہ کی. اب جو واقعات وقت ختم ہو رہا ہے، بس اتنا یہ ہے کہ کسی کو کسی کا دودھ نہیں پیتے تھے. باہر ان کی بہن کھڑی تھی، جب دائی باہر نکلے اور کہا کہ حضرت آسیہ نے اعلان کیا کہ کون ہے جو اس بچے کو دودھ پلائے. ان کی بہن نے کہا کہ ابھی دیکھیے ایک عورت ہے، بڑی بچوں کو بڑا پسند کرتی ہے، شاید ہی ان کا دودھ پی لے. وہ اپنی ماں کے پاس لے کر گئی، واقعہ طویل ہے. ماں کے پاس لے کر گئی، جیسے ماں کو دیکھا انہوں نے دودھ پینا لگ گئے، اور وہ آسیہ بڑی خوش ہوئی. پھر آسیہ نے کہا کہ ٹھیک ہے تم میرے محل میں آ کے رہا کر. انہوں نے کہا محل میں نہیں رہوں کہ میرے میاں ہیں اور دوسرے بچے بھی. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم کم از کم محل میں آ جایا کرو. اور بڑی عزت و شان سے ان کو لایا جاتا تھا. دیکھیے اللہ پہ بھروسہ کرنے کی بات کا ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ راستے نکالتا ہے. بات ٹرسٹ کی ہے. سبحان اللہ. یہی ہوا کہ وہ آ کر دودھ پلاتی تھی، اور ان کی جو مفلسی تھی، اللہ اکبر، وہ تو بڑی دولت مند ہو گئی، اور شاندار کپڑے پہنائے جاتے تھے، بڑی عزت و اکرام کیا جاتا تھا ان کا. اللہ اکبر. تو یہ بات کیا ہے، حضرت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یاد رکھو اپنے دھندے میں، اپنے کام میں تم اللہ کے خوف کو رکھو اور میری سنتوں پر عمل کرو. اور جو کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی ہے، کہ وہ دودھ بھی پلا رہی ہے اور اس کی اجرت بھی لے رہی ہے. سبحان اللہ. اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک جو حواری تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا لیے تھے، اور جب پتا چلا فرعون کو، کیونکہ فرعون کا درباری تھا، وہ تو آ کے جاؤ اس کو قتل کر دو. اس کے پیچھے لوگ دوڑے، اس کی یہ خطی دوڑے، وہ اپنی جان بچاتے ہوئے جنگل چلے گئے. اور ایسی جنگل چلے گئے جہاں صرف درندے رہتے تھے، وائلڈ اینیمل جو صرف آدم خور ہوتے تھے، وہاں چلے گئے. اللہ تبارک تعالیٰ ایک معلوم نے ان کو انسپائرڈ کیا، وہ وہاں چلے گئے. وہاں جانے کے بعد وہ پڑھنے لگے وَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. میں اپنے تمام اپنے جو معاملات ہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں، وہی اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے. جو ٹرسٹ قائم کیا انہوں نے، دیکھا کہ اگر میں ادھر جاؤں تو فرعون ہی مار ڈالیں گے مجھے، ادھر جاؤں گا تو یہ تو درندے مار جائیں گے، اب جو بھی ہے میں بس آ گیا. اور یہ پڑھتے رہے وَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. اس کو بھی آپ اپنے وظائف میں رکھیں. اللہ اکبر. تو اللہ کی کرنی یہ ہوئی کہ جو درندے جو کھانے والے ہیں اچانک ان کو پروٹیکٹ کرنے لگ گئے. اور جب فرعونی آئے قتل کرنے کے لیے، وہ اچانک ان پر کود پڑے اور کئی فرعونیوں کو مار ڈالا. اور جو بچے تھے وہ فرعون کے پاس چلے گئے اور جا کر انہوں نے کہا میرے بھائی ایسی جگہ بھیجے ہیں، وہ تو بڑے خطرناک درندے ان کی حفاظت کر رہے ہیں. تو اس نے کہا اچھی بات ہے، ایسا ہے تو بڑے سلیقے سے ان کا قتل کروا دیا تاکہ یہ بات باہر نہ جائے، تاکہ وہ حقائق سامنے نہ آ جائے. تو بات کیا ہے، دراصل یقین کی ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو غم سے، پریشانیوں سے ایسے نکال دیتا ہے، مخرجہ نکال دیتا ہے. بات کیا ہے، ڈر کی. ڈر کیا ہے، اللہ کے احکامات پر چلنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے سنتوں پر چلنا. یہی اللہ کا ڈر ہے. ڈر یہ نہیں کہ کونے میں بیٹھ کے رہ جائے، بلکہ ہر معاملے میں اللہ کا خوف رکھے. اللہ اور یوم قیامت پہ
یقین رکھیے تو کیا ہوگا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا رزق پہنچائے گا جہاں گمان بھی نہیں ہوگا. اللہ اکبر. يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ پر توکل کرے گا, whoever place trust in Allah subhanahu wa ta'ala, وہ اللہ اس کے لیے sufficient ہو جائے گا. بس یہ بات توکل پہ اللہ کی خوف کی ہے. تو یہ تمام چیزیں ان آیتوں سے ہمیں درس ملتا ہے. خالی ہم آیتیں پڑھ لیتے ہیں, پہلے دیکھنا اس کے معنوں کو بھی دیکھنا ہے, تفاسیر کو بھی دیکھنا ہے. بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمارے دلوں میں صرف اپنا خوف ڈال, کسی کا خوف نہ ڈال میرے من. یا اللہ ہم تجھی پر توکل کریں اور کسی پر توکل نہ کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے یا اللہ ہمارے ایمان میں زیادتی عطا فرما. یا اللہ ہمارے قدم قدم پر اپنی مدد و نصرت عطا فرما میرے مالک. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق نور عرش سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق نور عرش سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ.